بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ الحمدللہ تلاوت ترجمہ ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے آج کے درس میں ہم چوتھی دلیل اللہ کے الہ ہونے کی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ یہ دعویٰ ہے اور اس کی 11 دلیلیں ہیں۔ 11 دلیلوں میں سے اب تک ہم لوگ 3 دلیلیں سن چکے ہیں۔ چوتھی دلیل لہو ما فی السماوات والارض ہے۔ یہ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا معنی، اس کا مطلب اتنا وسیع ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے اس لفظ کا ترجمہ جان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، سطح زمین، 7 طبق زمین، اس کے درمیان پائی جانے والی تمام مخلوقات اور زمین کی خشکی سے ملی ہوئی تری کا حصہ۔ کہتے ہیں کہ زمین میں جو پانی کا حصہ ہے اس میں صرف 1/4 حصہ خشکی کا ہے اور 3 حصہ بحری حصہ ہے، پانی کا حصہ ہے۔ ان پانی کے حصوں میں پائی جانے والی تمام قسم کی مخلوقات لہو اس اللہ کے لیے، اور آسمان، ساتوں آسمان میں پائی جانے والی مختلف مرئی غیر مرئی مخلوقات جس کو انسان ادراک نہیں کر سکتا ہے، کبھی جان نہیں سکتا ہے، اس علم تک پہنچ نہیں سکتا ہے، ان ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ لہو کا جملہ بتلا رہا ہے کہ یہ آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات، سمندری تمام چیزیں صرف اس کے لیے۔ اب کوئی اگر آدمی اکڑ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں اس پر میرا بھی حق ہے یا میں بھی اس کا مالک ہوں، تو دنیا کا سب سے بدنام زمانہ شخص ہوگا، سب سے برا انسان ہوگا جو اللہ کی ملکیت کو اپنی ملکیت بتلا رہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو اس آیت کے ذریعہ چوکنا کیا کہ تم اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ آج بے شمار لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات کو توڑ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ملکیت کو اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے فیصلے کو اپنا فیصلہ سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے جو چیز ہے ہم اس کو بندوں کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تمام انسانوں کو چوکنا کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین تمام چیزوں کی ملکیت صرف اللہ کے اختیارات میں ہے، ساری چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس دھرتی اور اس آسمان کا مالک نہیں ہے۔ مزید اس کے بارے میں اور تفصیل اگر آپ کو چاہیے تو آپ سورہ مریم پڑھیے، آیت نمبر 93 سے لے کر 95، 93، 94، 95، 3 آیتیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پوری کائنات کی ملکیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے اور اسی کا تصرف اس کائنات میں چلتا ہے۔ اسی لیے وہ اس کائنات کا معبود حقیقی ہے، اور جتنے معبودان ہیں دنیا کے اندر سب کے سب باطل، جھوٹے اور بیکار معبود ہیں۔ ان سے انسانوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، چاہے لوگ کتنا بھی بڑا فائدہ ان سے حاصل کرنا چاہیں، لیکن اللہ رب العالمین جس کو فائدہ نہ دینا چاہے، کوئی بندہ، کوئی اللہ کا مخلوق فائدہ کسی مخلوق کو نہیں پہنچا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحییٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال، سونے یا چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدا اور غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور تم کو میرے گھر میں کام کرنا ہے اور میرے گھر کے لیے کام کرنا ہے، جتنی بھی آمدنی اس کے ذریعہ سے تم کماؤ گے پوری آمدنی تم مجھے لا کر دو گے۔
لیکن شام میں وہ غلام، شام میں وہ آدمی پورا دن کام کرتا، مزدوری کسی دوسرے کو دیتا، تو کیا وہ مالک جس نے اس غلام کو خرید کر اپنے پاس لے کے آیا تھا، وہ مالک خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں خوش ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس سے بھی بڑا مالک ہے، جس نے کائنات کو بنایا، جس کے اختیارات میں آسمان اور زمین کی چیزیں ہیں، اس کے بندے اگر کسی اور کے در پہ جا کر جبین نیاز خم کریں، اپنا سجدہ کا سر جھکائیں اور وہاں سے مطالبہ کریں، تو کیا اللہ رب العالمین جس نے ان کو پیدا کیا ہے ایسے لوگوں سے خوش ہوگا؟ یقیناً ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کبھی خوش نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ایک مالک کا نوکر کام کرنے کے بعد مزدوری کسی اور کو لے جا کر کے دے رہا ہو، اس کا مالک نہیں خوش ہوتا، اللہ رب العالمین کا بندہ اگر بندگی اپنے مخلوق اللہ رب العالمین کا بندہ اگر اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کر رہا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین کیسے اسے خوش ہوگا؟ یہ روایت ترمذی کی ہے، کتاب الادب، باب ما جاء فی مثل الصلاۃ، حدیث نمبر 2863، اور اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کہ پوری کائنات، آسمان، زمین، اس کے درمیان کی پائی جانے والی تمام 18,000 سے زائد مخلوقات، ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے، اسی لیے عبادت کا مستحق حقیقی وہی ہے جو ہمارا اللہ ہے، جس کو ہم لا الہ الا اللہ کے ذریعہ اپنائے ہیں۔ اس لیے ہم تمام بندوں کو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے، مخلوق کی عبادت، ان سے نصرت، ان سے تائید، ان کی مدد کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اس کے بعد میں آج کے درس کی 5ویں دلیل، اللہ کے الہ ہونے کی، اللہ کے حقیقی معبود ہونے کی، جو اللہ کے الہ ہونے کا جو دعویٰ پیش کیا گیا ہے پہلی آیت کے ٹکڑے کے اندر، اس کا جو پانچویں جو دلیل ہے وہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری زندگی کا، شفاعت کا مسئلہ۔ کون ہے؟ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ من ذا الذی، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، الا باذنہ، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ایک تو اپنے بندوں کے لیے خود معاف کرنے والا ہے، ان کو معاف کر دے گا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات، اور کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے اور مومنین کے لیے خاص کر رکھی ہیں، جو اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سفارش کی اجازت دے گا، کسے دے گا، کب دے گا، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، وہ کہتے ہیں باقاعدہ برجستہ طور پر کہ ہم نے فلاں ولی کو پکڑا ہے، ان کی تعلیم کے مطابق ہم نے زندگی جینے کے شعور سیکھے ہیں، اور ہم ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ قیامت کے دن وہ ہمارے ولی اللہ رب العالمین کے ہاں سفارشی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تمام دنیا کے انسانوں کو چوکنا کیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ اللہ رب العالمین سفارش کی اجازت دینے والا ہے۔ آپ کو، ہم کو، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کو اللہ رب العالمین سفارش کی اجازت دے گا، لیکن صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر لا کھڑا کرے گا، اور مقام محمود کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین فیصلہ فرما دے گا جنت اور جہنم کا، سارے جہنمیوں کو جہنم میں، سارے جنتیوں کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین جب سارے لوگ جنت میں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کچھ جہنمی ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا،
لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم میں ڈالی۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے بعد اللہ کے نبی کا کوئی بھی چارہ نہیں چلے گا۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے گر جائیں گے اور لمبا سجدہ کریں گے، بہت دیر تک اللہ رب العالمین کے حضور سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سجدے میں اپنے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے فرمائے گا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی خوب تعریفیں، حمد، شکر، تعریف کر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ رب العالمین آپ کو سکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اور ایک حد مقرر فرمائے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالو، جہنم سے انہیں نکالا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر 7410 میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن سفارش تو کجا اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی بات کرنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کے اندر یہ ہمت ہو کہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 38 میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ جس دن جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن اللہ رب العالمین سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، کسی کے اندر اتنی سکت اور طاقت اور پاور نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین سے بات کر سکے۔ تو دنیا میں کیسے ایک انسان کے بارے میں، ایک اپنے جیسے مخلوق کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہماری سفارشی کر دیں گے، ہماری سفارشی ہو جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی سوچ مسلمانوں کے دے دیا ہے، اس آیت کے ذریعے اتنا بڑا پیغام دیا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان بہکے پھر رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ رب العالمین سے بات نہیں کر سکتے، دیگر انبیاء و رسول اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتے، تو ایک عام جنرل انسان اس سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ اجازت بہت ضروری ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ مجھے کس کے لیے اجازت دینا ہے۔ شفاعت کا جب معاملہ آئے گا، بہت ہی ٹیڑھا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں شفاعت کرنے والے اور جن کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی، یہ دونوں کے دونوں سلیکٹڈ ہیں، دونوں کے دونوں سلیکٹڈ ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم، یہ جو تیسری دلیل، چھٹی دلیل ہے وہ بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں کے دونوں قسم سلیکٹڈ ہیں۔ سفارش کون کرے گا، اجازت کس کے لیے ہوگی اور کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سفارش کی اجازت دے گا، اور جن لوگوں کے لیے اجازت دی جائے گی وہ دنیا کے موحد لوگ ہوں گے، مشرک، بدعتی، ضلالت پسند، گمراہ اور ایسے تمام خرافاتی لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ سفارش کریں۔ وہاں پر صرف موحدین کے لیے سفارش قبول کی جائے گی، جو زندگی بھر تقوی اور متقی بن کر خوف الہی میں اپنی زندگی گزارے ہوں، موحد بن کر کبھی زندگی میں ادنا بھی شرک نہ کیا ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اجازت دے گا سفارش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مشرک تو ہمیشہ کے لیے مخلد فی النار ہے، بدعتی کے لیے دعا قبول نہیں کی جائے گی، بدعتی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، تو سفارش ان کے حق میں کیسے قبول کی جائے گی؟ یہ جو صاف جملہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ سفارش صرف موحدین کے لیے ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میں جو آج کے درس کی آخری بات ہے اور چھٹی دلیل ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ آیت الکرسی کا ایک دلیل ہے دعوے کی۔ یعلم
پہلے اس کا ترجمہ ہم جان لیں. یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم جو تمہارے سامنے ہے جو تمہارے پیچھے ہے. یہاں پر یعلم ما بینا کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس سے مراد جو چیزیں تم پیچھے کر چکے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، جو تم آگے کرنے والے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم آج کر رہے ہو حال میں موجودہ حال اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین سے نہ تو ماضی کی کوئی باتیں بھولی ہوئی ہیں، نہ حال میں جو چیز آپ کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ جو ہے بھولا ہوا ہے، اور نہ آگے جو آپ کرنے والے ہیں اسے اللہ رب العالمین بھولنے والا ہے. کبھی اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال سے غافل نہیں. یعلم وہ جانتا ہے. اب اس ٹکڑے پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جو بندے کی ساری چیزوں سے واقف ہو، شب و روز سے واقف ہو، ماضی حال مستقبل سے واقف ہو، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سے واقف ہو، وہ بندے سے کیسے غفلت میں رہ سکتا ہے اور بندہ اس سے کیسے غفلت میں رہ سکتا ہے. بندے کو بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب کو اپنے معاملات میں باخبر سمجھ کر کے اپنے اعمال کو اچھے کرنے کی توفیق جو مانگے، اور رب یقیناً اپنے بندوں کے اعمال سے واقف ہے. جب بندہ اچھے اعمال کرے گا تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اس بہترین عمل پر بہترین بدلہ بھی دے گا. اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے شب و روز کو، رات و دن کو، دن کے اجالے کو، رات کی تنہائی کے سارے اعمال سے واقف ہے تو بندہ کہاں بھاگ سکتا ہے، کہاں جا سکتا ہے وہ. اور اللہ رب العالمین نے اسی صفت کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور جگہ پر سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں ایک آیت نازل فرمائی، جس کے اندر صاف لفظوں میں ایسے واضح انداز میں فرمایا جو سننے کے بعد اگر باشعور انسان ہے تو یقیناً اس آیت کے ذریعے سے وہ سبق حاصل کرے گا. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ آسمان اور زمین کی غیب کی چھپی باتوں کو کوئی نہیں جانتا ہے. وما یشعرون ایان یبعثون اور تمہیں معلوم نہیں کہ تم دنیا سے کب اٹھائے جاؤ گے، دنیا میں تمہیں کب موت آئے گی، یا دنیا سے زمین سے تمہیں کب جو ہے نکالا جائے گا، حشر کا میدان کب ہوگا، قیامت کی گھڑی کب قائم ہوگی. ان چیزوں کا علم تمہیں نہیں معلوم ہے. اگر ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کل مرنا ہے تو آج دنیا کے اندر وہ پتہ نہیں کتنی کیا کیا چیزیں وہ جمع کر لے گا. لو یعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ کا نبی غیب جانتا تو اپنے لیے ڈھیر ساری بھلائیاں جمع کر لیتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دو لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. اعلان کر دو ان کے درمیان. لیکن آج پھر بھی اندھے مسلمان، بہرے مسلمان، لولے لنگڑے مسلمان، اپاہج مسلمان، عقل سے دور مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب کا جھانسا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب جانتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کے تحت کہ اللہ رب العالمین ہی غیب کے خزانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اور تمہارا کب حشر و نشر ہوگا اسے بھی کوئی نہیں جانتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. تمہارے بارے میں تمہارا رب ڈیٹیل رکھتا ہے، بہترین جانتا ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تمہارے بارے میں، کوئی نہیں جانتا، چاہے وہ کتنی بھی بڑی مخلوق ہو، کتنے بھی اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندے ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العالمین سے بہتر تمہارے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اللہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جن فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے وہ فرشتے باقاعدہ طور پر لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کے تحت برابر اپنی حاضری صبح و شام رات و دن دے رہے ہیں اور ہماری زندگی کے سارے نام اعمال اللہ رب العالمین تک پہنچا رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے بارے میں پہلے سے ان کے اعمال سے واقف جانتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے تاکہ کل قیامت کے دن ان دونوں فرشتوں کو تمہارے خلاف شہید بنا کر، گواہ بنا کر کے کھڑا کر دے. انکار نہ کر سکو کیونکہ انکار کرنا انسانی فطرت میں. ابھی 2 لمحہ پہلے 2 باتیں، ایک بات بولا ہے، دوسرے گھنٹہ پوچھ لو کہ بھائی تم نے بولا یہ بات ہے، میں نہیں بولا، صاحب جی جھوٹ بول دیتا ہے، انکار کرتا ہے، میں نے بولا، تم نے غلط سنا ہوگا، تمہارے سننے میں کوتاہی ہوئی ہوگی. تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ یہ فرشتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے اللہ کے بندوں سے اوجھل نہیں ہوتے، غفلت میں نہیں آتے. رات و دن اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ فرشتے مکمل اپنی ڈیوٹی
انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ چھٹی دلیل تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو لا الہ الا اللہ یا اللہ لا الہ الا ہو کی جو دعویٰ ہے اس کی دلیل ہمارے سمجھ میں آئے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اس دلیل کو سمجھنے اور اس کی گہرائیوں پر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وبارک وسلم۔